کیوں نہیں ہے؟ جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے دین اسلام قبول کیا تھا، لیکن آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آخر مسلمانوں سوچا تو صحیح کہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، سفید دل پریشان سکتر بیدار کے جذبے اندر باقی نہیں ہے۔ دوستو جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کرام کے طریقے پر تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کر رہا تھا دنیا اس کے فیصلے کو مان رہی تھی، جب تک مسلمان قرآن و حدیث کے فیصلے میں روشنی کر رہا تھا دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جب دنیا میں کہے تو کامیابی کی زندگی گزارے اور جب مرے تو کامیابی کی موت مرے، اور جب مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے، قرآن و سنت کو اسے پشت ڈالیں گے، صحابہ کرام کے اتباع کو بھی حقیر سمجھیں گے، قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، تو بتاؤ یہ ذلت کے غار میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ ہلاک نہیں ہوں گے تو کون لوگ ہلاک ہوں گے؟ دوستو یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لیجیے کہ آج جتنی بیماریوں نے جنم لیا ہے، جتنی بدعت و خرافات پیدا ہو گئی ہے، جتنے رسم و رواج پھیل رہے ہیں، یہ سب کچھ نبی کے طریقے پر جڑنے قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہے۔ دوستو مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوا کرتا، اگر ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان دلیل اگر ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا۔ دوستو مسلمان وہ نہیں جس کو حالت بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشوارب ووقف اللحى، مجھے پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم